شام صاحب آپ بجٹ کو لے کر ایک تو گورنمنٹ کے لیے کس حد تک چیلنجنگ سچویشن دیکھ رہے ہیں، ایک کچھ معاملات پر انہوں نے بڑے پرومسز کیے تھے خاص طور پہ مجھ اور آپ جیسے سیلڈ کلاس سے کہ جی اس میں آپ کو ریلیف ملے گا آنے والے وقت میں، اور انرجی سیکٹر کو لے بھی انہوں نے کچھ ریلیف، پھر ریئل اسٹیٹ والا معاملہ بھی ہے، لیکن خبریں یہی ہیں کہ ابھی تک آئی ایم ایف ان چیزوں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو کتنا آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ جس طرح سے آگے جا رہا ہے تو کیا معاملات بنیں گے؟ دیکھیں ہم نا اب لگ رہا ہے 2 کی بجائے 10 کو بجٹ پیش کر دیا جائے گا 10 جون کو، اور ہمیں جو بتایا جا رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات انکمپلیٹ ضرور ہیں لیکن ڈیڈ لاک ایز سچ کوئی نہیں ہے. لیکن آئی ایم ایف آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں جس طرح وہ تعریف پاکستان کی کر رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد برسوں کے بعد پاکستان کا ریونیو وہ ڈبل ہو گیا، یعنی 9.6 ٹریلین روپیز سے 18 ٹریلین روپیز کا ہو گیا، تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے 2001-2002 میں مشرف صاحب کے زمانے میں 650 سے یہ 1100 ارب ٹیکس ہو گیا تھا، ہمارا ریونیو ہو گیا تھا، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ کی بات تھی. دیکھیں ہم نا 2 چیزیں، ایک تو میرا خیال ہے بہت ساری باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دی، میرا جو کنسرن ہے وہ صرف یہ ہے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ آپ سیلی کلاس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ 437 ارب روپیہ پہلے 10 ماہ میں انہوں نے ٹیکس دیا جو سب سے زیادہ ہے، اور پھر دیکھیں آج آ کے ہم نا مینوفیکچرنگ ہے، کارپوریٹ ہے، تھوڑا بہت ایگریکلچر سے بھی آ جائے ٹیکس، سروسز سیکٹر سے تھوڑا سا آ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کامیابی نہیں ہو رہی، اگر میں لفظ نہ استعمال کروں ناکامی کا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہول سیلر اور ریٹیلر جو ہے 1% ان کی آمدنی کا ٹیکس پرپوز کیا گیا، وہ اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں یہ 70% آمدہ ہماری جو ہے نا کیش اکانومی غیر رجسٹرڈ ہیں لوگ 70% ہے، اب 30% ہماری آپ سمجھ لیں آپ اپنی اکانومی فیئر اکانومی ہے، باقی ساری کی ساری بلیک اکانومی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اب جو مسئلے چل رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر بھی آج کہہ رہے تھے، فائنانس منسٹر کے 2 بڑے مسئلے ہیں، جس طرح پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، میرا خیال ہے تیسری بھی آمنا کہ ہم نے کوئی ایک ریفارم ٹیکس ریفارم کا نظام آج تک نہیں وضع کر سکے. نتیجتاً یہ ہے کہ ہمیں جتنا ٹیکس کا ہمارا پوٹینشیل ہے، ابھی دیکھیں اب آ کے 11-11.5% ہوا ہے ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو، ایک زمانے میں 13% بھی ہو گیا تھا، 17% کم از کم ہو تو تب جا کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حکومت سے جو مذاکرات حکومت آئی ایم ایف نے کیے ہیں، بہت سے حوالوں سے تو ہم نا آئی ایم ایف نے کیا ٹھیک ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کروا دی، مثلا ایگریکلچر انکم ٹیکس انہوں نے منظور کروا دیا، ابھی تک جنوری سے شروع ہو چکا ہے، ایک ڈھیلا نہیں ملا، وہ میکینزم ہی نہیں تیار ہو پا رہا کہ جی صوبے کس طرح دیں گے، سینٹر کس طرح کلیکٹ کرے گا، کون کس طرح بیچ میں آئے گا، تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی. لیکن اب ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ابھی بات ماننی پڑے گی کہ ہماری اوور آل GDP اکانومی کے سائز ہم نا 350 بلین سے اب 425 بلین ڈالر ہو چکا ہے، پر کیپٹا انکم ہماری $1814 ہو چکی ہے. یہ بڑی انڈیکیشن ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جن سیکٹر سے ٹیکس لینا ہے حکومت ان سے ٹیکس لینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں وہ دھمکی دیتے ہیں شٹر ڈاؤن کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم نے نہیں دینا ٹیکس. تو میرا خیال ہے کوئی میکینزم ایوالو کرنا چاہیے. بار بار کہتے ہیں ہر دفعہ CBR FBR بیٹھ کے منسٹر آف فائنانس باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ایکسپرٹ کو، جی کیا طریقہ کیا جائے کہ لوگ ابھی دیکھیں دوبارہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپنا ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا، مکان نہیں خریدے گا، گاڑی نہیں خرید سکے گا، بہت سے حوالوں سے ریسٹرکشن ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی لو فل. آئی ایم ایف اس کے لیے ان کو کچھ میکینزم تیار کر کے دے سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کس طرح سے باقی جو سیکٹرز ہیں ایک ڈسپیرٹی جو ہے ہم ٹیکس میں اس کو ختم کیا جائے، وہ معاملہ دیکھا جائے، یا آئی ایم ایف کہے گا کسی بھی طریقے سے یہ ٹارگٹ ہمیں پورا کر کے دے چاہے سیلڈ کلاس سے نکالیں. دیکھیں ہم نا ایک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک بستہ چل رہا ہے. مجھے یاد ہے پچھلے 42 سال میں آئی ایم ایف نے ایگری کر لیا تھا کہ بہت زور دیا انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے، جب ان کو پتہ چلا کہ حکومت کو بہت پیسہ مل رہا تھا پچھلے 3-3.5 سالوں سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر نیچے چلا گیا، تو آئی ایم ایف کے لوگوں نے ایگری کر لیا تھا کہ ان کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے اور وہ اپنا نقطہ نظر ڈائریکٹلی ان کو بتا پائیں گے، لیکن ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. اب سوال یہی ہے کہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو PTI کے زمانے میں فائدہ ہوا تھا، آپ نے دیکھا الائڈ سیکٹر 38 ان کو بھی کامیابی ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں ٹیکس ہالیڈے ایک عرصے کے لیے اعلان کیا گیا تھا. اب اس طرح کی چیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آئی ایم ایف اس بات پہ آمنا نہیں مار رہا ہے کہ 49% ٹیکس آپ اور میں جو دے رہے ہیں اس میں کمی ہو.
फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े वाज़े तौर पे कह चुके थे कि जी इस दफ़ा हम ये जो टैक्स बढ़ाया गया, ज़्यादती की गई सैलरी क्लास से, इनको वापस लेंगे। अब इत्तलात आ रही हैं कि जिसका 50,000 टैक्स है वो जो तनख्वाह है जिसकी, उस पर शायद उनको रिलीफ मिले। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, बजाय इसके कि आप नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन तलाश करें, रिटेलर और होलसेलर से टैक्स लें, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो नहीं मिल रहा उसका लेने का सबब करें, और प्रोफेशनल टैक्स बेशुमार लोग हैं, हम ना देखें डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ना कोई रसीद देते, ना लेना ना देना, फंसे हुए आप और मैं कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, तनख्वाह आती है, कट के आती है, मजबूरी है हमारी। अल्लाह करे आने वाले वक्त में थोड़े हुकूमत को चाहिए मुश्किलात हमारी कम हो इस क्लास की खास तौर पे। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब। जी जी आखिरी जी अच्छा, आखिरी बात आमना सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिकल विल चाहिए हुकूमत की भी, FBR की भी और बाकी इदारों को भी, कि आज फैसला कर लें कि जो अनटैक्सड हमारे सेक्टर हैं उनसे अपने टैक्स लेने देना है, तो मेरा ख्याल हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो है ना वो दूर हो सकती है। बिल्कुल, टैक्स नेट को आप ब्रॉडन करें, इंस्टेड ऑफ के जो एक तबका दे रहा है उसी के ऊपर आप बार बार बोझ डालते रहें, उनको आप बर्डनाइज करते रहें। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपका तज्जिया इस मामले पर आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।